بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم کمیشن کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کمیشن لینا کیسا ہے۔ بعض لوگ کمیشن کو ناجائز سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ہر طرح کے کمیشن کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے کمیشن کے بھی احکامات بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ کہتے کسے ہیں؟ دراصل شریعت کے دو اصطلاح ہے۔ ایک اصطلاح ہے سمسار کی، سمسار کو اردو میں دلال کہتے ہیں اور انگلش میں بروکر کہتے ہیں۔ اور ایک اصطلاح ہے وکیل کی، وکیل کو انگریزی میں کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں اور اردو میں آڑتی بولتے ہیں۔ تو لوگوں پر یہ مسئلہ جب مشتبہ ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ بروکر کو کمیشن ایجنٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب کمیشن ایجنٹ یا وکیل کیا ہوتا ہے اور بروکر، دلال یا سمسار کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان صرف اس قدر کام کرتا ہے کہ دونوں کو قریب لاتا ہے، خریدار کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو فروخت کنندہ کے پاس لاتا ہے، اور فروخت کنندہ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کو خریدار کے پاس لاتا ہے، دونوں کو آپس میں بٹھاتا ہے، دونوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جب عقد کا وقت آتا ہے، بیع کا، فروخت کی اور خریداری کا وقت آتا ہے، تو یہ درمیان سے نکل جاتا ہے۔ خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں خود بیع کر لیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو سمسار اور دلال اور بروکر کہتے ہیں۔ ایسے بروکر کو دونوں طرف سے کمیشن لینا بھی جائز ہے اور ایک طرف سے کمیشن لینا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بروکر دلالی پر، سمساری پر یہ مشہور ہوا ہوگا، یا اس نے اپنا ایک ادارہ کھول رکھا ہوگا، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ کمیشن پر یعنی بائع اور مشتری کو قریب لاتا ہے۔ اور کمیشن ایجنٹ جو ہوتا ہے، وکیل جو ہوتا ہے، آڑتی جو ہوتا ہے، اس کے لیے صرف ایک پارٹی سے، ایک طرف سے کمیشن لینے کی اجازت ہوتی ہے، دونوں طرف سے وہ کمیشن نہیں لے سکتا۔ وکیل اور کمیشن ایجنٹ کسے کہتے ہیں؟ وکیل یا کمیشن ایجنٹ یا آڑتی اس شخص کو بولتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی زمین فروخت کر رہا ہے یا گاڑی فروخت کر رہا ہے، تو گاڑی کا فروخت کنندہ یا زمین کا فروخت کنندہ کسی شخص سے کہتا ہے کہ میرے لیے یہ فروخت کر دو، تو یہ شخص فروخت کنندہ کی طرف سے وکیل ہو گیا، کمیشن ایجنٹ ہو گیا یا آڑتی ہو گیا، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس فروخت کنندہ سے کمیشن لے۔ لیکن ایسی صورت میں پھر یہ کمیشن ایجنٹ خریدار سے کمیشن نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب وہ فروخت کنندہ کی طرف سے یہ چیز فروخت کرتا ہے تو گویا کہ یہ خود فروخت کرتا ہے، کیونکہ اس پر ذمہ داری آئے گی۔ یہ زمین کو سپرد کرنا، یہ ذمہ داری بھی اس کی ہوگی۔ اگر اس کے انتقال کاغذات کا مسئلہ آئے گا، خریدار اس سے پوچھے گا، اور ثمن اور قیمت کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی اس پر آئے گی، کیونکہ خریدار اس معاملے میں وہ فروخت کنندہ کو نہیں جانتا، اس کے سامنے جو بیٹا ہوتا ہے وہ فروخت کنندہ کا وکیل ہوتا ہے، وکیل محنت کرتا ہے، اس پر ذمہ داری آتی ہے، تو یہ وکیل ایسی صورت میں صرف فروخت کنندہ سے کمیشن لے سکتا ہے، اور کمیشن مقرر بھی ہو سکتا ہے اور کمیشن فیصد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خریدار سے پھر نہیں لے سکتا۔ ہاں، البتہ اگر خریدار کا اپنا کمیشن ایجنٹ ہو، وہ اس کے لیے خریداری کر رہا ہے، اور یہ فروخت کنندہ کا اپنا کمیشن ایجنٹ ہو، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فروخت کنندہ سے الگ کمیشن لیا جائے، اس کا اپنا ایجنٹ اس سے کمیشن لے، اور خریدار سے اس کا اپنا کمیشن ایجنٹ اپنا کمیشن لے۔ اس کمیشن کے حوالے سے بعض اور مسائل بھی آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک کمپنی کا ملازم ہوتا ہے، وہ شخص کمپنی کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے یا بازار میں کوئی چیز فروخت کرتا ہے۔ چونکہ اس ملازم کو کمپنی کی طرف سے مقررہ تنخواہ ملتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ اگر کمپنی کے لیے وہ کسی دکاندار سے چیز لے اور اس پر دکاندار سے کمیشن بھی لے، کیونکہ ایسا کمیشن اگر وہ لے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دکاندار یہ کمیشن پھر وہ کمپنی کے کھاتے میں ڈالے گا، یا مثلا اگر کمپنی کے لیے کوئی چیز یہ فروخت کرتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس فروخت کی وجہ سے وہ مثلا کسی خریدار سے کمیشن لے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے اور گاہک جو چیز مانگتا ہے وہ دکاندار کے پاس نہیں ہوتا، تو دکاندار گاہک کے لیے وہ چیز لانے کے لیے دوسرے دکان میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا دکاندار جو ہوتا ہے وہ اس پہلے دکاندار کو وہ چیز تھوڑا سستا دے دیتا ہے، مثلا اس چیز کی بازاری قیمت جو ہے وہ 100 روپے ہے، لیکن دکانداروں کا آپس میں چونکہ رعایتی معاملہ ہوتا ہے، وہ دوسرا دکاندار پہلے دکاندار کو وہ چیز 90 روپے پر دے دیتا ہے، گویا کہ اس کو 10% کمیشن دے دیتا ہے۔ تو یہ پہلا دکاندار اس گاہک کو وہ چیز 100 روپے میں فروخت کر دیتا ہے۔ یہ پہلے دکاندار کے لیے جائز ہے، کیونکہ شریعت کا یہ قانون ہے الغنم بالغرم، یعنی جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کمائی کا حق شریعت اس آدمی کو دیتا ہے، اس شخص کو دیتا ہے جو نقصان بھی برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اس پہلے دکاندار سے راستے میں یہ چیز گر جائے تو یہ پہلے دکاندار کے کھاتے میں چلی جائے گی، گاہک کے کھاتے میں نہیں چلی جائے گی، تو چونکہ یہ اس نقصان کو برداشت کرتا ہے اور دوسرا دکاندار جو ہے وہ پہلے دکاندار کو اپنی کمائی میں کمیشن دیتا ہے، تو یہ پہلے دکاندار کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ دوسرا دکاندار پہلے دکاندار کو 100 روپے والی چیز 110 روپے پر دیتا ہے اور یہ پہلا دکاندار پھر گاہک کو 110 روپے پر دے دیتا ہے اور درمیان میں کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی روپے بھی نہیں کمایا، لیکن دراصل اس نے دوسرے دکاندار نے پہلے کو 10 روپے کمیشن دیا ہوتا ہے، تو یہ معاملہ دونوں دکاندار کے لیے ناجائز ہو گیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بوجھ جو ہے وہ گاہک پر پڑ گیا۔ بازاری قیمت اس چیز کی 100 روپے تھی اور دوسرے دکاندار نے اس کو جو کمیشن دی 10 روپے، اس کا بوجھ گاہک پر ڈالا گیا، تو ایسا کمیشن لینا پھر جائز نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کمیشن لینا جائز ہے۔ کمیشن لینے والا اگر بروکر ہو، دلال ہو، تو دونوں طرف سے بھی لے سکتا ہے، اگر عرف میں یہ مشہور ہو۔ اور جو وکیل ہوتا ہے، کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، وہ صرف ایک طرف سے کمیشن لے سکتا ہے، دونوں طرف سے نہیں لے سکتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وکیل جو ہے وہ یعنی چپکے سے چوری چپ کے کمائی نہیں کر سکتا۔ وکیل جب کسی فروخت کنندہ یا خریدار سے کمیشن لے گا، منافع لے گا، تو اس کو بتا کر لے گا، متعین کر کے لے گا، چوری چپ کے لے گا، تو یہ بھی اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔